بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 وذكر منها وعن شبابه فيما أبلاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن آدمی کے قدم زمین سے نہیں ہل پائیں گے یہاں تک کہ اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں، جن میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ جوانی کے بارے میں بتاؤ کہ اس کو کہاں پرانا کر کے آئے ہو۔ قیامت والے دن کا یہ منظر جس کو یوں بیان کیا گیا کہ زمین قدم نہیں چھوڑے گی اور حساب لینے والی وہ ذات ہے، لا تخفى منکم خافیہ، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، تم اس دن اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی چیز بھی مخفی نہیں رہے گی، کوئی چیز چھپانا چاہو گے نہیں چھپ سکے گی، حتیٰ کہ تمہارے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، یہ جسم کا رواں رواں تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہوگا۔ فرشتے تو ہوں گے، خود جب انسان خود اپنے خلاف گواہ بن جائے تو اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں، نہ وہاں مال کام آئے گا، نہ وہاں سفارش کام آئے گی، نہ وہاں کوئی دھونس و جبر اور جھوٹ یہ کام آئے گا۔ دنیا میں عام طور سے مجرم کے چھوٹنے کی یہی 2-4 صورتیں ہوتی ہیں، یا مال دے کے چھوٹتا ہے، یا کسی تعلق کی بنیاد پہ چھوٹتا ہے، یا کسی سفارش کی بنیاد پہ چھوٹتا ہے، یا جھوٹ دغا کر کے چھوٹ جاتا ہے۔ تو قیامت میں تو یہ 4 چیزیں کام نہیں آئیں گی، لا تنفع شفاعہ ولا هم ينصرون، نہ سفارش کام آئے گی نہ ہی کسی کی مدد وہاں پہنچ پائے گی۔ تو اس لیے یہ جو منظر ہے یہ معمولی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس منظر میں اور اس حالت میں اس سے 4 سوال ہونے ہیں، جن میں سے ایک سوال یہ ہے کہ تو نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی۔ ایک سوال عمر کا ہے کہ پوری زندگی یعنی پیدا ہونے سے لے کر یا بالغ ہونے سے لے کر آخری سانس تک، کیونکہ انسان کی ذمہ داری بلوغت کے بعد زیادہ بنتی ہے، اس سے پیچھے کا وقت جو ہے وہ معصومیت کا وقت شمار ہوتا ہے، اس کا حساب نہیں ہے۔ تو ایک سوال تو پوری زندگی کا ہے، پھر ایک سوال جو ہے وہ الگ سے صرف جوانی کا ہے، کیونکہ جوانی جو ہے وہ انسان کی زندگی کا اصل زمانہ ہوتا ہے، پرائم ایج جسے کہتے ہیں۔ پیچھے جو لڑکپن یا بچپن ہے وہ تو اس کی تیاری ہوتی ہے اس زمانے کی، اور جو بڑھاپا ہوتا ہے وہ صرف اس جوانی کے زمانے میں کیے ہوئے کاموں کو سمیٹنا ہوتا ہے، جتنا کچھ کر لیا ہے اب اس کو سمیٹ لو۔ تو اصل جو کام کا وقت ہے وہ جوانی ہی ہے، اسی لیے فرمایا در جوانی توبہ کتن شیوہ پیغمبریست، کہ در پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، کہ توبہ کرنا جوانی کے زمانے میں اللہ کا مطیع و فرما بردار بن کر زندگی گزارنا، یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے، پیغمبروں کی جوانیاں ایسے ہوتی ہیں۔ باقی رہا بڑھاپے میں جا کے پرہیزگار ہونا، تو وہ تو بوڑھا بھیڑیا بھی، ظالم بھیڑیا بھی بڑھاپے میں جا کر پرہیزگار ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، امکانات کم ہو جاتے ہیں، کسی نافرمانی تک پہنچنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ اگر تقوی کی زندگی گزارتا بھی ہے تو وہ اتنی بات نہیں جتنا ایک جوان کے لیے۔ جوانی کے زمانے کو اللہ نے قرآن پاک میں بھی ایک الگ سے ایک نعمت بتایا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، کہ جب اللہ تعالیٰ جو اپنی زور کے زمانے کو پہنچ گیا
اور بالکل قوا، عقل، فکر، دماغ سب چیزیں اس کا ساتھ دے رہی ہے، ایسے موقع پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، یہ ہے اصل کام۔ اور اس موقع پر کچھ لوگ بغاوت پہ اتر آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہمیں خود ملا ہے، ہم نے اچھی صحت، اچھی غذائیں کھائیں، ہمیں صحت مل گئی، ہمارے ماں باپ نے اچھے ماحول میں ہمیں رکھا، ہم ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے۔ اس کو اللہ کی عطا نہیں سمجھتے۔ جو سمجھدار آدمی ہے وہ اس کو اللہ کی عطا سمجھتا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہی اس کو صرف بھی کرتا ہے اور جوانی سے کام نکالتا ہے، جوانی سے اپنے بڑھاپے کے لیے اور اپنی قبر کے لیے، اپنے حشر کے لیے، اپنی جنت کے لیے کمائی کرتا ہے۔ اس لیے یہ وقت بڑا غنیمت ہوتا ہے کہ اس وقت کو آدمی ضائع نہ کرے۔ جوانی جو ہے وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جوانی دیوانی، دیوانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دیوانے ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں انسان اور شیطان کے راستے پر چلنے میں آدمی دیوانہ ہو جائے۔ وہ دیوانہ تو ایسا ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔